أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق اللہ العظیم. کے بعد آج کی یہ محفل تاریخ اسلام کی 745ویں نشست ہے اور یہ منعقد ہو رہی ہے 27 اگست 2016 مورخ 23 مطابق 23 ذی القعدہ 1437 ہجری بروز ہفتہ بعد نماز عصر جامع مسجد کانفرنس ہال گن فاؤنڈری میں. آج کے مقرر صاحب کے بارے میں اتنا ہی صرف عرض کروں گا کہ یہ ایک بہت ہی تجربہ کار اور نامور جج رہے ہیں جناب اسماعیل صاحب، اور انہی کے اچھی کارکردگی کے بنا پہ ان کی خدمات حاصل کی گئی ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی، اور انہیں ممبر حقوق انسانی کمیشن بنایا گیا. یہ ہمارے شہر کے جو سوشل ورکس ہوتے ہیں، سماجی کام ہوتے ہیں، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. یہی نہیں بلکہ ہمیں اس سے پہلے بھی یہاں پر مخاطب کر چکے ہیں. اب انہوں نے ایک ایسا عنوان منتخب کیا ہے. آپ تو جانتے ہیں کہ دستور ہند کے تحت قوانین بنتے ہیں اور اسی کے تحت جو ہے انڈین کرمنل پروسیجر کوڈ بھی بنا، انڈین پینل کوڈ بھی بنا. کرمنل پروسیجر کوڈ ضابطے کے بنا ہے، ویسے اس کے مقابل میں سول پروسیجر کوڈ ہے. البتہ یہ پینل جو کوڈ ہے یہ تعزیرات کہلاتا ہے. یہ تعزیراتی سزائیں جو ہیں کیا مطابقت رکھتی ہیں، کس طریقے سے اس میں شریعت کے احکام ہیں، وہ ہمارا عنوان ہے. اور شریعت میں تعزیراتی سزائیں کا عنوان دیا ہے. یہ بات بھی آپ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ہمارے ہاں انجینئرس ہوں کہ ڈاکٹرز ہوں کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں، قانونی مسائل کے بارے میں وہ زیادہ واقفیت نہیں رکھتے، بلکہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ علماء اور دیگر لوگ بھی جو ہے ملک کے قوانین سے اتنی زیادہ واقفیت نہیں رکھتے. لہٰذا اس طرح سے آج کا جو عنوان ہے کہ شریعت میں تعزیراتی سزائیں، یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ اس سے استفادہ کریں گے، اور یہی نہیں بلکہ آئندہ کوشش کریں گے کہ تاریخ اسلام اور شریعت انفارمیشن سروس کے محافل میں، خیر اقبال کے بارے میں تو ہماری محافل سب سے قدیم ہیں، 20 سال سے زائد سے چل رہی ہیں. اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شریک کرانے کی کوشش کیجیے، کیونکہ موقع نہیں ہوتا ہے نوجوانوں کو تعلیمات ہماری شریعت اور تاریخ سے واقف ہونے کا. البتہ وہ زیادہ تر کھیل کود تماشے کے اندر موجود ٹی وی سے دل بہلا لیتے ہیں، اور ایسے محافل میں جن کو کہ عبادت کا درجہ حاصل ہے ان کی کمی ہوتی ہے. کوشش کیجیے کہ ان کو آپ اس طرف راغب کریں. میں آج کے مقرر صاحب سے میں نے اجازت لی ہے، اردو ہال میں خود ایک جلسہ مجھے اٹینڈ کرنا ہے اور وہاں پر وہ جلسے کی ذمہ داری ہے، تو میں شاید تھوڑی دیر بیٹھ کے استفادہ کر کے جاؤں گا. میں گزارش کرتا ہوں آج کے مقرر صاحب سے، جناب اسماعیل صاحب ریٹائرڈ جج سے، وہ شہنشاہ غلام یزدانی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے پھر اس بار بھی موقع دیا کہ میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں. تعزیرات ہند تو آپ سب واقف ہیں، لیکن تعزیرات اسلام بھی ہیں. لیکن یہ تعزیرات اسلام سمجھنے کے پہلے ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو تعزیرات لاگو کرنے کے لیے ایک خاص قسم کے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے. آپ دیکھیے
اگر آپ قرآن شریف بھی پڑھیں اور تدبر کے ساتھ اگر ہم اس کو پڑھیں تو یہ آپ کو محسوس ہوگا کہ پہلے قرآن شریف میں شراب کی اور جوے کی کہا گیا کہ اس میں گو نفع بھی ہے لیکن اس میں برائیاں زیادہ ہیں، اتنا ہی کہا گیا، منع نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد کافی عرصے کے بعد کہا گیا کہ یہ جس شراب کے نشے میں ہو تو نماز مت پڑھو، کیونکہ بعض وقت اس میں آپ جانتے ہیں، چونکہ اپن لوگ تو تجوید اس زمانے میں سیکھے نہیں، جو بوڑھے لوگ ہیں ہم لوگ، بعض لوگ آپ جیسے لوگ سیکھے ہیں، تو وہ اگر تجوید میں غلطی ہو جائے تو معنی بدل جاتے ہیں۔ دوسرا حکم یہ آیا کہ جس وقت نشے میں ہو تو نماز نہ پڑھو اور یہ سمجھو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس کے بعد پھر شراب کی ممانعت آئی، تو دیکھیے بتدریج آئی، یہ نہیں کہ اچانک حکم دے دیا گیا۔ اسی طریقے سے نماز کا بھی تعلق ہے، آہستہ آہستہ حکم آیا۔ اسی طریقے سے سود کا تعلق ہے کہ اس پر بھی آہستہ آہستہ حکم آیا کہ جو ہے آپ سود مت لو، دگنا اور تگنا مت کھاؤ۔ اب اس طرح سے اور ایک ماحول بنایا گیا۔ تعزیرات بولنے سے پہلے مجھے یہ بولنا ضروری ہے، وہ ماحول یہ بنایا گیا کہ آپ کو زکوٰۃ کمپلسری کی گئی۔ زکوٰۃ کیوں کمپلسری کی گئی؟ وہ زکوٰۃ غریبوں سے زیادہ آپ کے فائدے کی چیز ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک 50 لوگ 500 لوگوں میں گھرے ہوئے ہوں گے جو بھوکے اور پیاسے ہیں، تو آپ کی جان کا مال کا خطرہ تو موجود ہی رہے گا۔ تو اگر آپ غور کریں تو زکوٰۃ آپ کے فائدے، غریبوں سے زیادہ آپ کے فائدے کی چیز ہے، اس لیے زکوٰۃ فرض کی گئی۔ پھر روزے فرض کیے گئے۔ روزوں کا مقصد یہ تھا کہ آپ تقویٰ حاصل کریں، اور اس سے ہٹ کر اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جو لوگوں کو کھانے پینے نہیں ملتا ان کی بھوک کا، پیاس کا آپ کو احساس ہو۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں تمام جتنی عبادتیں ہیں، میں ایک بار آندھرا میں تھا کسی ڈسٹرکٹ میں، تو ایک صاحب نے کہا یوگا، میں نے کہا صاحب میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، تو انہوں نے کہا ہاں یہ اس میں بھی کافی یوگ ایکسرسائزز ہیں۔ خیر وہ ہم یوگا کے ایکسرسائز ہیں بول کے نہیں پڑھتے، لیکن بتا رہا ہوں میں اس کے جو فزیکل فوائد بھی ہیں وہ بھی اپنی جگہ کریکٹ ہیں۔ اور ڈاکٹر ڈھونڈے تھے یا کون تھے نہیں معلوم مجھے پرانے زمانے میں، انہوں نے کہا کہ جب آپ رمضان نہ ہو تو غرارہ پورا کرا کرو، اور ناک میں جب آپ پانی ڈالتے ہیں تو ایسا ڈالیے کہ آپ کو یہاں تھوڑا سا تکلیف محسوس ہو، تو اس سے آپ کو سائنس نہیں ہوگا، تکالیف نہیں ہوں گے۔ یہ کون بول رہے ہیں؟ واگرے صاحب، ڈاکٹر ڈھونڈے صاحب بتا رہے تھے میرے کو کہ وضو کیسا کرنا۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں نا، جتنے چیزیں ہیں اس کے طبی فوائد بھی ہیں۔ اسی طریقے سے اسلام نے شادی کو سب سے زیادہ آسان ترین چیز بنا دیا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم جب ادھر آئے، چونکہ یہاں لڑکیوں کو کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا، لڑکیوں کو جائیداد میں کوئی حقوق نہ انگریزوں کے پاس تھے نہ ہندو بھائیوں کے پاس تھے، کہیں نہیں تھا، انگریزوں میں بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ آج سے 100 سال پہلے ان کو حصہ دینا شروع کیا گیا۔ اور یہاں تو آپ جانتے ہیں سکسیشن ایکٹ جب پاس ہوا پارلیمنٹ میں آزادی کے بعد، تو پھر عورتوں کو حصہ ملنا شروع کیا، لیکن ہمارے پاس جو ہے عورتوں کو شروع سے 1400 سال پہلے سے ہی حصہ مل رہا ہے عورتوں کو۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اس بنیاد پر عورتیں بھی جو ہے تقریباً برابر کے حقوق رکھتے ہیں مردوں کے ساتھ۔ جہاں جہاں قرآن میں مخاطب کیا گیا ہے وہاں عورتیں بھی ہیں اور مردیں بھی ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جیسے زنا کا مسئلہ ہے، تو اب چونکہ شادی اس قدر آسان ہے جس کو ہم نے یہاں تکلیف دہ بنا دیا۔ آج آپ کو اگر آپ ذرا پیسے والے ہیں تو 5 لاکھ روپے کا ہال لیتے ہیں اور فلاں فلاں کرتے ہیں، 2 لاکھ روپے کا اسٹیج بناتے ہیں، اور آپ نے
بے حد مشکل ترین مسئلہ بنا دیا شادی کو، اور زنا کو آسان بنا دیا کہ زنا کرنے میں زیادہ نقصان نہیں ہے، پیسے زیادہ خرچ نہیں ہوتے، لیکن شادی کرنے میں کافی خرچہ ہو جاتا ہے۔ میں میرج کاؤنسلنگ سینٹر کا بھی چیئرمین ہوں بورڈ میں، تو اکثر دیکھتا ہوں کہ جب لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم 5 لاکھ خرچ کیے تھے شادی میں، ہم 6 لاکھ خرچ کیے تھے، وہ واپس دلاؤ۔ تو زنا کو اب ہمارے اس ماحول میں شادی تو اتنی مشکل ہو گئی ہے اور زنا بڑا آسان ہو گیا ہے۔ اس وقت ایسا ماحول نہیں تھا، تو اس میں یہ تھا کہ مرد کو اب آپ جائیے فارن کنٹریز میں جائیے، فارن کیوں، اب تو آپ ہندوستان میں ہماری عدالتیں بھی جو ہے اس وقت ظاہری بات ہے ویسٹرن انفلوئنس میں ہم سب آ جاتے ہیں، تو عدالتیں بھی آتے ہیں، ہائی کورٹس آپ جانتے ہیں، دلی ہائی کورٹ نے کہا کہ اغلام بازی فعل قوم لوط جائز ہے، اور اس کے بعد جو ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ مرد عورت مل کے رہ سکتے ہیں بغیر شادی کے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہم تمام برائیوں کو اپناتے چلے جا رہے ہیں۔ اب ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ آپ کو اگر آپ ننگے گھومنا چاہیں بھی تو آپ کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ کہتے ہیں کہ وہ بھی انسانی حقوق ہے، تو انسانی حقوق کا چونکہ میں ہیومن رائٹس میں کام کر چکا ہوں، انسانی حقوق کا زیادہ زیادہ غلط استعمال ہو رہا ہے۔ تو جب ماحول اچھا ہو، شادی کی آسانی ہو، اور بعض مرد چونکہ ایک بیوی سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے، آپ دیکھیے جب ہندو لا بننے سے پہلے 4 کی تعداد مقرر نہیں تھی، خود مہاراجا کشن پرساد کے 4 مسلمان بیویاں تھے، شاید 3 ہندو بیویاں تھے، مجھے نہیں معلوم 3 تھے یا 2 تھے، 7 بیویاں تھے، 3 بیویاں تھے، 4 اور 3 7 4، تو کوئی لمٹ نہیں تھی۔ اسلام نے پہلی بار عورتوں کی لمٹ لگائی کہ 4 سے زیادہ آپ شادی نہیں کر سکتے۔ پھر وہ آیت میں یہ کہا گیا کہ تم 2 2 3 3 4 4 کرو، لیکن اگر تم انصاف نہ کر سکو تو ایک پر ہی اکتفا کرو۔ تو آپ محسوس کر رہے ہیں کہ شادی جو ہے ایک آسان مرحلہ بنایا گیا، تو اس لیے زنا کی سزا وہاں سخت رکھی گئی۔ زنا کی سزا یہ ہے کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ مرد اور عورت کرتے ہیں، چونکہ ایک فطری ضرورت ہے، وہ غلط طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو 100 کوڑوں کی سزا دی جاتی ہے۔ اور اگر شادی شدہ مرد اور عورت کرتے ہیں تو پھر ان کو سنسار کیا جاتا ہے۔ یہ وہی سزا تھی جو یہودیوں میں بھی تھی، بعد میں یہودیوں نے اس کو بدل لی۔ ایک عورت سرکار کے دیکھیے، اور اس میں کیا ہے کہ اگر آپ سے غلطی ہوگی تو ضروری نہیں ہے کہ آپ جا کے اعلان کریں اس کا، حتی الامکان آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، غلطی کریں، کیونکہ جنسی خواہش بھی ایسی ہے جیسا بھوک کی خواہش ہوتی ہے انسان کو، نارمل انسان کو۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ کئی چرچز میں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کئی لوگ جو ہے ایسی غلط حرکتیں کرے ہیں۔ بعض وقت ایک چرچ میں 70 کھوپیاں نکلے بچوں کے، مطلب یہ ہے کہ وہ زنا کر رہے تھے اور بچے پیدا ہو رہے تھے، بچوں کو بھی مار دے رہے تھے۔ جو شادی ایک انسان کی فطری ضرورت ہے، تو اب اگر غیر شادی شدہ مرد یا عورت کرتے ہیں تو ان کو 100 کوڑوں کی سزا دی گئی ہے۔ ایک عورت، اور اگر آپ سے غلطی ہو گئی تو ضروری نہیں ہے کہ آپ جا کے قاضی کے سامنے قبول لیں۔ ایک عورت آئی سرکار کے پاس، صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور آ کے اس نے کہا کہ مجھ سے زنا ہو گیا، تو آپ نے گردن اپنی پلٹا لی۔ پھر ادھر آ گئی، آ کے کہا مجھ سے زنا ہو گیا، پھر آپ ادھر گردن پلٹا لیے۔ تیسری بار کہی، پھر گردن پلٹا لیے، لیکن جب چوتھی بار کہی تو آپ نے کہا اچھا کب ہوا؟ تو اس نے کہا کہ فلاں وقت ہوا۔ تو بولے کیا ہے؟ تو بولے میں اب حمل سے ہوں، پیگننٹ ہوں۔ تو آپ نے کہا اچھا تیرا قصور ہے، بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، لہذا تو زچگی ہونے کے بعد آ۔ جب وہ زچگی ہونے کے بعد بچے کو لے کے آئی تو آپ نے کہا نہیں ابھی نہیں، جب تک بچہ دودھ پیتا رہے گا 2 سال کا ہو جائے گا، جب دودھ چھوڑے گا جب آ۔ تو جب وہ 2 سال کے بعد لیکن وہ عورت کو بھی اتنی خواہش تھی کہ دنیا میں سزا مل جائے،
تو بچے کو روٹی کھلاتے ہوئے لے کے آئی، ہاتھ میں روٹی دے کے۔ اب سرکار بھی ظاہری بات ہے، اب جب اتنا بولا گیا تو مجبور ہی ہے سرکار، تو آپ نے اس کو پتھروں میں یعنی اس کو تھوڑا آپ پیر ویر اس کے گاڑ دے کے جو ہے پتھر مارتے ہیں اس کو، تو ایک صحابی کے اوپر کچھ خون اچھلا تو وہ ذرا نفرت کیے، تو سرکار نے کہا کہ یہ عورت نے اتنی توبہ کی ہے کہ اگر سارے مدینے کے لوگوں پر تقسیم کر دی جائے تو ان کے لیے کافی ہے۔ تو آپ نے سمجھا، دیکھیے لوگوں میں اتنا احساس بھی تھا کہ اپنی گناہ کا جا کر اقرار کرتے تھے۔ اب وہ جو 4 گواہوں کی شرط لگائی گئی ہے، عموماً 4 گواہ تو آپ کو ملتے نہیں، کیونکہ لوگ عموماً چھپ چھپا کے کرتے ہیں یہ، اور علانیہ طور پہ تو کرتے نہیں ہیں۔ تو اس طریقے سے سرکار نے حتی الامکان آپ کو چاہیے خدا نخواستہ کوئی گناہ ہو گیا تو اس کو چھپا لے، اللہ کے سامنے توبہ کریں، اللہ غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، وہ آپ کی خطا کو معاف کر سکتا ہے۔ تو آپ نے سنا یہ زنا جبر کا یہ جو ہے یہ سزائیں ہیں، ان سزاؤں کو حدود کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ چوری ہے۔ اب دیکھیے چوری میں ہاتھ کاٹنا کہتے ہیں، تو پھر میں ایک بار پھر سے کہتا ہوں کہ وہ آپ کا ماحول ایسا ہونا چاہیے، یعنی اب آپ کو حدیث شریف وہ یاد ہوگی کہ وہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی بھوکا ہے اور آپ پیٹ بھر کے کھا کے سو رہے ہیں تو پوچھ ہوگی آپ کی، اگر آپ کو معلوم ہے تو اس طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی، یہ تمام چیزوں کے بعد جب ایک عام پھر گورنمنٹ کا بھی حضرت عمر کے زمانے میں یہ ہوا تھا کہ اگر کسی مجرم کو سزا دی جاتی اور اس کے بچے وغیرہ چھوٹے ہوتے، بیوی ہوتی، تو گورنمنٹ کی طرف سے یعنی بیت المال کی طرف سے پیسہ دیا جاتا۔ تو ان تمام چیزوں کے دینے کے باوجود اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدود اللہ کو توڑ رہا ہے۔ لیکن اس میں بھی کیا ہے، امام ابو حنیفہ کے پاس یہ ہے کہ 10 درہم سے یعنی 7.5 تولے 7.5 ماشے چاندی سے زیادہ کی قیمت ہو، اور دوسرے ائمہ کا دوسرا مسلک ہے، یعنی کوئی 4 ماشے چاندی کے کہتے ہیں، اس وقت ہی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ لیکن اگر قحط کا زمانہ ہے یا کھانے پینے کی چیزیں چرا رہا ہے یا نابالغ بچہ ہے تو ان تمام چیزوں میں وہ سختی نہیں ہے، اور ان چیزوں کے لیے قاضی کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنا اجتہاد کر سکتا ہے۔ لیکن عام طور پر جو چوری ہوگی، اور خاص طور پر جو ڈاکے کے ساتھ جو مرڈر ہوتا ہے، آج بھی آپ کو حیرت ہوگی کہ انڈین پینل کوڈ میں ایک ہی سیکشن ہے جس میں موت کی سزا کمپلسری ہے، حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں گجرات کے ایسے واقعات ہوئے، پرسوں سزا دی گئی، کسی کو موت کی سزا نہیں دی گئی، عمر قید کی ہی سزا دی گئی۔ لیکن ایک ہی سیکشن ہے جس میں موت کی سزا کمپلسری ہے، اور وہ ہے ڈیکوائٹی، یعنی ڈاکہ زنی کے ساتھ جب آپ مرڈر کرتے ہیں تو اس میں موت کی سزا ہے۔ تو یہاں بھی اپنے پاس بھی موت کی ہی سزا ہے، جو ڈاکہ زنی کے ساتھ جو مرڈر کرتے ہیں موت کی ہی سزا ہے۔ لیکن عام طور پر اگر آپ مرڈر کر دیتے ہیں، اگر کوئی مرڈر کر دیتا ہے ذاتی دشمنی کی وجہ سے، کسی وجہ سے، تو پھر حق دیا گیا ہے یعنی جو وارثین ہیں مقتول کے، مقتول یعنی جس کو قتل کیا گیا، اس کے جو وارثین ہیں ان کو اختیار ہے کہ یا تو وہ اس کی موت کی سزا مانگے یا پھر وہ کچھ پیسے لے لے یا خالص معاف کر دیں۔ اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی بادشاہوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا، بولنے کی باتیں ہیں۔ آپ سعودی عربیہ کی بعض اچھی باتیں بھی ہیں، اس میں ایک اچھی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج سے 10 یا 15 سال پہلے سعودی میں ایک شہزادے نے قتل کر دیا، شہزادہ ایک 19-20 سال کا تھا، قتل کر دیا، گولی مار دیا کسی اور ایک لڑکے کو، اس کو تقریباً 1 کروڑ ریال آفر کیے گئے،
لیکن ان کے باپ ماننے کو تیار نہیں ہوا اور اس نے کہا کہ نہیں، اس کو موت کی سزا ہی دی جائے۔ اور وہ چونکہ شہزادہ تھا لہذا اس کو معافی بھی نہیں دی گئی، سزا ہوئی، قاضی نے سزا دی، اور جب اس کو لے گئے اور اب اس کو مارنے والے تھے تو جب اس کے باپ نے پکار کے کہا کہ میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا، اب اس کو چھوڑ دو اور مجھے ایک پیسے کی ضرورت نہیں۔ آپ سوچئے اس کا دل کتنا بڑا ہوگا۔ اب بچہ تو گیا تھا، کم سے کم 1 کروڑ ریال آ جا رہے تھے، لیکن اس نے وہ 1 کروڑ ریال کو بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ تو یہ جہاں تک قتل کا معاملہ ہے اس میں بھی یہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر آپ کسی عورت کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ زنا کر رہی ہے، پاک دامن عورت ہے، اور آپ اس پہ تہمت لگاتے ہیں تو پھر اس کی سزا بھی یہ ہے کہ 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور جہاں تک چوری کا معاملہ ہے، دیکھیے اس وقت بڑے لوگوں چھوٹے لوگوں سب کے ساتھ ہوتا تھا۔ ایک بڑے قبیلے کی عورت نے چوری کی، آج کل کیا کہتے ہیں، وہ سائیکک ہیں لہذا چوری کر لیتے ہیں، مال سے چوری کر لیتے ہیں بہت سی عورتیں، بہت سے مرد تو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں صاحب وہ سائیکک ہے، مینٹل ہے، فلاں ہے، یہ ہے۔ تو وہ ایک بڑے پیسے گھرانے والی عورت نے چوری کی تو بڑی مشکل سے سرکار کے پاس ایک صحابی نے کہا کہ سرکار یہ بڑے گھرانے کی عورت ہے، اس کو معاف کر دیا جائے۔ تو سرکار نے کہا کہ آج آپ سے پہلے قومیں اس وجہ سے تباہ ہوئی کہ کوئی غریب جرم کرتا تو اس کو سزا دی جاتی اور کوئی امیر جرم کرتا تو اس کو کسی طرح چھوڑ دیا جاتا۔ خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو آپ دیکھیں یہ خدائی حدود ہیں، لیکن اس کے اندر جیسا میں نے کہا کہ قاضی کو اختیار ہے کہ اتنے پیسے کا مال نہ ہو، بچہ بالغ ہو، قحط کا زمانہ نہ ہو، کھانے پینے کے لیے بھوکا ہے کچھ چرا لیا تو وہ اس کے لیے نہ ہو۔ اور اس سے ہٹ کے اب کئی جرم آ گئے ہیں یہاں، اور زکوٰۃ نہیں دینا بھی ایک جرم ہے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر جب لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کیے تو انہوں نے جہاد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ زکوٰۃ کا نہ دینا بھی جرم ہے، لیکن سرکار کے زمانے میں ایک صحابی جو غریب تھے، سرکار دعا کیے، اس کے بعد وہ بہت پیسے والے ہوتے ہوتے مدینے سے دور چلے گئے۔ پھر جب ان سے زکوٰۃ مانگی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا سزا ہے یا جرم ہے یا پینالٹی ہے، تو سرکار نہیں لیے ان سے۔ پھر وہ حضرت ابوبکر کو دینے گئے تو وہ بھی انکار کر دیے۔ لیکن عام طور پر زکوٰۃ بھی نہیں دینا وہ بھی ایک قسم کا جرم ہے جس کی سزا ہے۔ پھر تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اسلام سے مرتد ہو جانا، یعنی آپ مسلمان رہتے ہوئے پھر اسلام سے مرتد ہو کر کفر اختیار کرنا یا کوئی اور مذہب اختیار کرنا۔ آج ہم سب کو اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میں سنا کہ زیادہ تر یہ آندھرا میں وائزاگ وغیرہ کی طرف کافی جو ہے یہ ہو رہا ہے چرچوں میں کہ پیسوں کا جو لالچ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد کافی مقدار میں لوگ جو ہے مذہب کو تبدیل کر رہے ہیں۔ لیکن یہ سب قانون کب ہوں گے؟ اس وقت ہوں گے جب کہ کوئی اسلامی حکومت ہو اور اسلامی قانون وہاں چل رہا ہو، جیسا سعودی عربیہ ہے، ایران ہے، اور اب کچھ 8-10 ممالک اور بھی شامل ہو گئے ہیں۔ لیکن ہم لوگ بھی جو ہے انسسٹ اس وجہ سے نہیں کرتے کہ اس میں چونکہ تکلیف ہے، آپ دوسری پرسنل لا کے حد تک تو آپ پریشان رہتے ہیں، جہاں طلاق کا معاملہ ہے اور آپ کے بہن کو آدھا حصہ دینے کا سوال ہے، کیونکہ لڑکوں کا ڈبل حصہ ہے، بیٹی کا آدھا حصہ ہے، تو ان تمام چیزوں کے لیے تو وہ بھی آج کل دیکھیں آپ کہ سپریم کورٹ میں مقدمہ ہے اور وہاں یہ تمام بحثیں ہو رہی ہیں کہ 3 طلاق وقت واحد میں دے سکتے، کیا کر سکتے۔ تو یہ دیکھیے اس میں ہمارے اعمال کو بھی زیادہ اثر ہے۔ دیکھیے لوگ قرآن کو پڑھ کر نہیں سمجھیں گے کہ کون مسلمان کیسا ہے، وہ تو میرے کو آپ کو دیکھ کے سمجھیں گے کہ یہ مسلمان کیا ہے، اسلام کس کو کہتے ہیں۔ ہر ایک کے پاس اتنی فرصت تو نہیں کہ وہ قرآن پڑھے، سمجھے اور اس کے بعد
کہے کہ نہیں بھی قرآن تو بڑی اچھی چیز ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا وہ آتھر کا نام، کوئی آتھر تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ سب سے بہتر مذہب دنیا میں اسلام ہے، حالانکہ وہ خود کرسچن تھے، لیکن سب سے بدتر قوم مسلمان، جارج برنارڈ شاہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ برنارڈ شاہ بھی یہ کہہ رہا ہے، تو ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ پھر دوسرے کئی آج کل کے حد میں کئی اجتہاد کی ضرورت ہے۔ سرکار کسی کو بھیجا رہے تھے تو کہا کہ تم کیسے فیصلہ کرو گے قاضی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں قرآن میں دیکھوں گا، تو انہوں نے کہا کہ قرآن میں نہ ملے تو بولے حدیث میں دیکھوں گا، تو بولے حدیث میں نہ ملے تو کیا کرو گے؟ تو بولے اجتہاد کروں گا۔ اب آج اجتہاد کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ آج اس قدر معاذ بن جبل جب یمن جا رہے تھے تو وہ آج کل جو ہے اس قدر ضرورت ہے۔ اب جیسا یہ کرائمز ہیں، انٹرنیٹ کے کرائمز ہیں، اس کے سائبر کے کرائمز ہیں، یہ تمام کرائمز کے لیے اجتہاد کی ضرورت ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ پرانے زمانے میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر مجھے آپ انڈین ایویڈنس ایکٹ دیکھیے، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی آدمی کھو جاتا ہے، نہیں ملتا، اس کی خبر نہیں ملتی، تو 7 سال آپ کے لیے یہ مسلمانوں سے لیا گیا ہے۔ امام شافعی کا بھی وہی مسلک ہے کہ 7 سال انتظار کرو۔ لیکن اب آپ آج کے ہمارے پاس جب میں ہیومن رائٹس میں تھے، میں اور سبھاشن ریڈی صاحب، تو کئی کیسز ایسے آئے جہاں گورنمنٹ سرونٹس 25 سال سروس کر کے غائب ہو گئے، اب پتہ ہی نہیں چل رہا، تو وہ بیچاری بیوی اور بچے جو ہے محروم ہیں پینشن سے، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں صاحب ہم تو 7 سال انتظار کریں گے اس کو مردہ قرار دینے کے لیے۔ آج کا اگر کوئی موقع ہو تو اجتہاد کے ذریعے کیا کریں گے آپ؟ آج کے زمانے میں تو 1 دن بھی کافی ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ کہیں گے کہ آپ 1 سال کافی ہے۔ 1 سال بھی بہت ہے، آج تو کیا ہے 5 منٹ۔ لیکن آج کئی علماء کہتے ہیں کہ بینک انٹرسٹ الگ چیز ہے، کہ سعودی میں بھی بینک کام کر رہے ہیں، پوری دنیا میں بینکس کام کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد شراب پر بھی سزا ہے کہ اگر آپ شراب پیتے ہیں اور معلوم نہیں ہوتا، اگر معلوم ہو جائے اور آپ گرفتار ہو جائیں تو 80 کروڑ کی سزا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ 5-6 وقت اگر ایسی ہی گرفتار ہوا تو پھر اس کو موت کی سزا دینی چاہیے۔ تو شراب کی بھی حدود ہے کہ اگر شراب آپ پیتے ہیں اور شراب پینے کے بعد آپ گرفتار ہوتے ہیں تو پھر آپ کو کوڑے مارنے کی سزا دی جاتی ہے۔ تو بہت سے لوگ یہ کرتے رہے ہیں، اور زیادہ جو ہے جب تک وہ ماحول ویسا نہ ہو، یعنی یہ قانون نافذ کرنے کے لیے یہ ماحول ایسا ہو، جیسا میں نے کہا کہ شادی کرنا آسان ہو، زنا کرنا مشکل ہو، پھر غریبوں کو آپ برابر پیسے پہنچاتے ہو، تو پھر وہ چوری وغیرہ اگر وہ کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، تو وہ پھر وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہو جاتا ہے۔
لیکن آپ اس کو کچھ نہیں دیتے، کھانے کو نہیں دیتے۔ اس وجہ سے حجۃ الوداع میں سرکار فرماتے ہیں کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اکثر مزدور آج کے زمانے میں بھی جب 500 روپے کماتے ہیں مزدور، آج کے زمانے میں بھی یہی حال ہے کہ جب وہ گھر کو جاتا ہے تو جاتے ہوئے کھانے پینے کی چیزیں لے جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ تمام چیزیں عمل کریں گے تو یہ کام جو ہے کم ہو جائیں گے، جرم کم ہو جائیں گے۔ لیکن آج کل جرم ہو گئے ہیں، اتنے جرم ہیں کہ آپ دیکھیں ٹریفک وائلیشنس ہیں۔ اب اس زمانے میں اتنا تصور نہیں تھا جب گھوڑے اونٹ وغیرہ تھے، اب آج کل ٹریفک وائلیشنس ہیں کہ اگر آپ بغیر لائسنس کی گاڑی چلاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو ان چیزوں میں اجتہاد کرتے ہوئے یا عام قانون پہ اگر آپ عمل کرتے ہیں تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک تعزیرات کا سوال ہے تو اس میں آپ کو اسلامک لاء پہ چلنا پڑے گا، کیونکہ یہ قرآن میں ان حدود کو بیان کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد آپ کو اس پر عمل کرنا ضروری ہے، لیکن چونکہ آپ ایک سیکولر گورنمنٹ میں ہیں لہذا آپ کو تو یہاں لاگو نہیں ہوں گے وہ قانون، لیکن جو مسلم کنٹریز ہیں ان کا کام ہے کہ ان قوانین کو وہ لاگو کریں۔ حیرت ہوگی کہ آپ کو یہ، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں بھی یہ قانون لاگو ہے، مجھے تو کچھ آئیڈیا نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا کہ قانون، میں تو کبھی نہیں پڑھا کہ کسی کا ہاتھ کاٹا گیا، یعنی میں نہیں سمجھتا کہ وہاں بھی پاکستانی قانون لاگو ہیں، اسلامی قانون لاگو ہیں۔ تو جب اسلامی قانون لاگو کرنے کے لیے ماحول بھی ہم کو ویسے ہی بنانا پڑے گا، تو اس کے بعد اسلامی قانون پوری طریقے سے لاگو کیے جائیں گے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ آج کل تو ایسے ایسے قانون ہو گئے ہیں، اب آپ زنا یہ بتا رہے تھے، اب عورتیں بھی، 2 عورتیں بھی شادی کر سکتے ہیں۔ اب ان کی سزا کیا ہوں گی؟ 2 عورتیں بھی کر سکتے تھے، شادی کر سکتے ہیں۔ اب آ جائے گا کورٹ کا فیصلہ کہ وہ بھی کر سکتے ہیں، تو 2 عورتیں بھی کر سکتے ہیں، 2 مرد بھی کر سکتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں میں دیکھنا ہے کہ ہم کو کس طریقے سے کام کریں گے۔ اور پھر کیا ہے، آپ کے حکومت کے خلاف بغاوت کریں تو یہاں انڈین پینل کوڈ میں بھی وہی ہے کہ اگر آپ بغاوت کرتے ہیں تو اس کی سزا بھی موت ہے۔ تو اس طریقے سے اسلام میں بھی اگر آپ جائز خلیفہ کوئی ہے، خلیفہ ہو یا بادشاہ ہو، جائز حکومت ہے، اس کے خلاف اگر آپ بغاوت کرتے ہیں تو وہاں بھی اس کی سزا موت ہے۔ اور آج آپ دیکھیے کہ وہ جو دلی میں لڑکی کا واقعہ ہوا، اتارے 5-6 لڑکے اس کے ساتھ زنا بالجبر کیے، اس کو مار ڈالے جان سے، تو سب نے پکار کر کہا کہ موت کی سزا دینی چاہیے، موت کی سزا دینی چاہیے۔ تو آپ محسوس کر رہے ہیں کہ اسلام میں جو یہ قانون ہے کہ موت کی سزا، وہ بھی یہ حکم ہے کہ جب ان کو سزا دی جاتی ہے تو تمہارے چند لوگ وہاں رہیں، مطلب یہ کہ عام پبلک میں سزا دی جائے تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو اور دوسرے عبرت اس سے پکڑیں۔ لیکن آج کے زمانے میں چونکہ یہ ٹی وی اور انٹرنیٹ وغیرہ کا جو ایسا دور ہو گیا ہے کہ لوگ جو ہے عمل بہت کم کرتے ہیں۔ آج ہر بچے کے ہاتھ میں، اپنے پوتروں کے، نواسوں کے، ہر ایک میں ہاتھ میں 24 گھنٹے آپ موبائل نظر آتے ہیں، بلکہ خود ہم لوگ بھی رکھتے ہیں، لیکن ہم لوگ بات کرنے کے لیے رکھتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک قسم کا عذاب ہو گیا ہے کہ آپ جب بھی بیٹھے فون بجتے رہتا ہے، نماز میں اناؤنس کیا جاتا ہے کہ برائے کرم اپنا موبائل فون بند رکھیں۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ اتنے کرائمز ہو گئے ہیں، سائبر کرائمز اور فلاں اور تمام چیزیں، تو ان تمام کے لیے اجتہاد، اور قاضی جو ہے، جو اچھا قاضی ہو، اچھا، تو وہ اجتہاد کر سکتا ہے اسلام کے بیسک پرنسپلز کو لیتے ہوئے۔ اگر وہ قرآن کو دیکھے گا، حدیث کو دیکھے گا، پھر اس کے بعد اس پر وہ اجتہاد کرے گا۔ اجتہاد یعنی سوچنا اور اس کے بعد سزا تجویز کرنا۔ تو اسلام میں تو یہ موٹے موٹے اس زمانے میں چونکہ جرائم تھوڑے تھے، لیکن آج کل تو جرائم کی کوئی انتہائی نہیں ہے، ہزاروں جرائم ہیں، تو ان ہزاروں جرائم کے لیے کیا کریں گے آپ؟
تو جب تک وہ قاضی کو اجتہاد کا ذریعہ ہے وہ اجتہاد کرے گا اور وہ سزائیں دے گا۔ تو یہ ہے، تو جو آج کل جو اعتراض ہوتا ہے، میرا مقصد عثمان کو لینے کا یہ وجہ یہ تھی کہ آج کل بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی چور کے ہاتھ کیوں کاٹو، اور زنا ہو تو کیوں ایسی سزا دو، اور تمام چیزیں قتل ہو تو کیوں ایسی سزا دو، تو چھوڑ کیوں دیتے؟ تو چھوڑ اس وجہ سے دیتے ہیں کہ اصل جو ہے کس کو، دو آدمی کے لڑنے میں ایک آدمی کا جب قتل ہوتا ہے تو متاثر کون ہوتے؟ جو مقتول ہے، یعنی جس کو قتل کیا گیا اس کے فیملی والے۔ تو جب فیملی والے، خاندان والے چھوڑ دینا چاہتے ہیں یا معاف کر دینا چاہتے ہیں یا کچھ پیسے لے کے چھوڑ دینا چاہتے ہیں تو وہ ہے۔ پھر ٹکر سے موت کا سوال ہے، آج کل ہوائی جہاز میں بھی گر کے مرتے ہیں، آپ کے بسوں میں ٹکر ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے۔ تو آج کل تو سینکڑوں قسم کے جرائم ہو گئے، لیکن یہ مین چونکہ اسلام میں یہ چار ہی ہیں: چوری، ڈاکہ، زنا اور آپ کے قتل، شراب پینا، اور پھر زنا، اور پھر اسلام سے آپ کا مرتد ہونا۔ تو ان چیزوں کو جو ہے حدود کہتے ہیں، اور یہ حدود کے اندر یہ سزائیں ہوتی ہیں۔ میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے پوچھا۔ اگر کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔